السلام علیکم ناظرین، آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں، سجاد احمد مومند۔ آج کا ویلاگ ہے، اس کی جو ٹاپک ہے وہ ہے ایل این جی، جو پچھلے 4 سال سے تقریباً خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور جس پہ میں بھی بہت لکھ چکا ہوں، بہت سارے لوگ بھی لکھ چکے ہیں، اور اس پہ مطلب ہے کہ ویلاگ کی شکل میں بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اور یہ ڈیل اس میں کہاں پہ مسائل آ گئے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ پچھلی حکومت کے دوران جب شاہد حقان عباسی پیٹرولیم ڈویژن کے منسٹر تھے، تو اس کے تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اس کو پیچھے جاتے ہیں بیک گراؤنڈ میں۔ اصل میں جب ملک کو ضرورت تھی بجلی کی، ملک تاریکیوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو انڈسٹریز بھی بیٹھ گئی تھی، تو اس کو چلانے کے لیے اور ملک کو انرجی پوری کرنے کے لیے، بجلی پوری کرنے کے لیے، تو بجلی کے منصوبے لگانے تھے، اور شارٹ ٹرم منصوبے، تاکہ جلد سے جلد لوگوں کو اور ملک کو بجلی مہیا کیا جائے۔ دوسری بات، انڈسٹری ہماری بہت زیادہ بیٹھ گئی تھی، اور معیشت بھی بیٹھ گئی تھی، ساتھ وجہ بدامنی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی۔ تو چلے لانگ ٹرم جو منصوبے ہیں وہ تو ڈیم ہے، اور اتنی جلدی نہیں بن سکتے، تو شارٹ ٹرم منصوبے میں تیل سے کارخانے بن رہے تھے، تیل سے بجلی بنانے والے، جن کو آئی پی پیز کہتے ہیں۔ تو پچھلی حکومت نے سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اور جلدی پیدا کرنے کے لیے ایل این جی کے پاور پلانٹس لگائے، اور ساتھ سولر پاور پلانٹس اور کول پاور پلانٹس بھی لگائے، لیکن مسئلہ صرف جو ہے ایل این جی پاور پلانٹس پہ اعتراضات اٹھنے لگے، اور اس وقت کی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کی طرف سے، چونکہ اس وقت وہ آلریڈی گراؤنڈ پہ تھی، اور مطلب ہے کہ ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی، تو یوں ہوا کہ یہ بہت اچھا کام ہوا، قابل تعریف کام کیا ہے کہ ایل این جی پاور پلانٹس لگائے، اور بجلی کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ مگر مسئلہ یہ آیا ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں جس پہ اعتراضات اٹھائے گئے، جس پہ نیب کا کیس بھی بن گیا ہے، اور جو بار بار جس کا ذکر ہوتا رہتا ہے، تو وہ ہے ایک ایل این جی خریدنے کی قیمت، ایل این جی کی خریداری کی قیمت، جس کو کنٹریکٹ کہتے ہیں، کنٹریکٹ پچھوں کی خریداری کی ہے، اور ایک ہے یعنی قطر کے ساتھ جو کنٹریکٹ ہوا ہے، یعنی ایک ہے ایل این جی کی خریداری، ایک ہے ایل این جی کی ترسیل پہ جو خرچ آ رہا ہے، مطلب یہ باہر سے آئے گی تو پورٹ میں یہ شپ سے اتارا جائے گا، اور اس کے لیے ٹرمینل کی ضرورت ہوگی، پھر آگے پاور پلانٹس تک اس کی ترسیل ہوگی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر اعتراضات ہے، اور جس کے اوپر ساری ڈیبیٹ چلتی آ رہی ہے۔ تو تحریک انصاف کی حکومت اس سے پہلے جو اپوزیشن میں تھے، تو وہ یہ اعتراضات اٹھاتے رہے، اور میڈیا میں بھی بہت سارے لوگ، میڈیا بھی ان اعتراضات کو اٹھاتا رہا، حقائق اصل میں عوام کے سامنے لاتے رہے کہ حقیقت کیا ہے، پھر عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو شاہد حقان عباسی نے جو کنٹریکٹ کیا تھا ایل این جی پاور پلانٹس جب بن گئے، تو اس کو ایل این جی کی ضرورت تھی، ایل این جی تو لانا پڑے گا جب ایل این جی سے بجلی بنانی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے ایل این جی پلانٹس بنائے کہ تاکہ سستی بجلی ملے تیل سے بجلی کی بجائے۔ وہ مہنگی ہے، وہ ڈبل، اس سے دگنا بلکہ ٹرپل کاسٹلی پڑتی ہے۔ تو یوں ہوا کہ اس نے 13 یہ برنٹ آئل ہوتا ہے، کروڈ آئل خام تیل ٹریڈ ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، یو کے اسٹاک ایکسچینج میں، تو اس کو برنٹ کہتے ہیں۔ اس برنٹ آئل پہلے یہ تھا 65-70 سے اوپر تھا، جب کرونا آ گیا تو یہ ایک دم بیٹھ گیا، برنٹ آئل بھی آ گیا 14 پہ، لیکن فیصد کے حساب سے گیس بھی اسی ریٹ سے گر جاتا ہے۔ تو اس کی ڈیل جو ہے گیس کی، یہ برنٹ آئل چونکہ بینچ مارک ہے، اس کے فیصد کے حساب سے ہوتا ہے، اس کو سلوپ ریٹ کہتے ہیں۔ تو شاہد حقان عباسی نے جو
خاقان عباسی نے جو کیا ہے معاہدہ، وہ 13.37% برنٹ آئل کی قیمت کا، پر بیرل قیمت کا 13.37%. تو کہہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ مہنگا ہے. جب کوئی اور معاہدہ نہیں آتا تو تب مہنگا اور سستے کا فرق لوگ نہیں پہچانتے. ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ یار LNG کی ترسیل کے لیے، یہ پلانٹس کو ترسیل کے لیے اور شپس کارگوز حالی کرنے کے لیے جو ٹھیکہ دیا ہے اینگرو والوں کو، اینگرو جو کمپنی ہے، ٹرمینل بنایا ہے، ان کو جو ٹھیکہ دیا ہوا ہے وہ $2,72,000 یومیہ، یعنی پر ڈے 2,72,000 ان کو ادا کرنے پڑیں گے. وہ پلیٹ ریٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اگر LNG منگوانی ہے یا نہیں منگوانی ہے، لیکن آپ کو یہ دینے پڑیں گے کیونکہ LNG کی ضرورت ہے اور حد سے زیادہ ہے. جو ٹرمینل لگے ہیں وہ صرف LNG کی پلانٹس کی بھی کیپیسٹی وہ پوری نہیں کر سکتے. باقی تو گھریلو جو صارفین ہے اور انڈسٹری ہے اس کو بہت زیادہ گیس کی اشد ضرورت ہے کیونکہ تیل مہنگا ہے. اس سے جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، جو بجلی بھی پیدا ہوتی ہے وہ بھی مہنگی ہوتی ہے. تو یوں ہوا کہ چلے شاہد خاقان عباسی یا پچھلا گورنمنٹ چلا گیا. ٹھیک ہے، نیب کے کیس کھل گئے. کچھ بھی تو شاہد خاقان عباسی کے اوپر ثابت نہیں ہوا اس طرح کہ یار یہ مہنگا ہے یا غلط کوئی چیز ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب یہ ایشو دوبارہ سے سر اس نے اٹھا لیا ہے LNG والے معاملے میں. تو دوبارہ اس نے سر کیوں اٹھایا ہے، کیا وجہ ہے، کیا اس طرح ہوا ہے کہ دوبارہ LNG والے ڈیل معاملے میں لوگ پھنس گئے ہیں اور اس کے اوپر باتیں ہونے شروع ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب کرونا کی وجہ سے تیل کی قیمت، عالمی تیل کی ڈیمانڈ کوئی 70% گر گئی. تیل کی قیمتیں گر گئی، ساتھ گیس کی قیمتیں گر گئی ہے. بہت کم ریٹ پہ گیس دستیاب تھا. لیکن چونکہ ندیم بابر صاحب جو پیٹرولیم ڈویژن کے منسٹر ہیں، اس کے اپنے سٹیکس ہے، شیئرز ہے ان IPPs میں، ان تیل سے بجلی بنانے والے کارخانوں میں ان کے اپنے شیئرز ہیں، یعنی ان کے ذاتی بجلی بنانے والے کارخانے ہیں تیل سے. تو اس لیے اس نے سستی LNG سے بجلی نہیں بنائی اور مہنگے تیل سے بجلی، فرنس آئل سے بجلی بنائی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ کچھ نامور صحافیوں نے یہ دیکھ لیے اور کچھ معیشت دان جو ہے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک چیز سستا مل رہا ہے تو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا اور یہ آگے کے لیے سٹور کیوں نہیں کیا جا رہا. تو چلے یوں ہوا کہ یہ بس چلتی آ رہی تھی اور جب انہوں نے آخر کار، چونکہ سردیوں میں گیس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ڈیل کیا حکومت نے، تو ان کو ملا ہے اوسط دسمبر اور جنوری کے لیے اوسط ان کو ملا ہے 16.56% پہ ان کو یہ LNG ملا ہے. تو اب وہ کمپیئر کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی والے کنٹریکٹ سے. یہ سپاٹ بائنگ پہ ملا ہے. ایک سپاٹ بائنگ ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم کنٹریکٹ ہوتا ہے. لانگ ٹرم میں کنٹریکٹ مہنگا پڑتا ہے، وہ جو بھی صورتحال ہو اس نے آپ کو ڈیلیوری دینی ہے، اس نے آپ کو چیز پہنچانی ہے. سپاٹ بائنگ تو آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو جو چیز جدھر سے سستی مل گئی ہے آپ اٹھا سکتے ہیں سستی، تو وہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. تو جب یہ اعتراضات اٹھنے لگے کہ یار اس پہ تو آپ نے نیب کا کیس بنایا ہوا ہے 13.37 پہ، اور اب آپ نے نہ تو لانگ ٹرم کنٹریکٹ کیا اس سے سستا کرنے گئے، لیکن وہ قطر ناراض ہو گیا اور نہیں ہو سکا. ایک تو آپ نے خود نہیں کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ والا ڈیل سستا ہے یا مہنگا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سپاٹ بائنگ کی ہے وہ بھی اس کنٹریکٹ سے کہیں زیادہ کی ہے. وہ 13.37 ہے، آپ نے 16.56 پہ ڈیل کی ہے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ مہنگی ڈیل ہے، آپ نے اس سے مہنگے ڈیل کی ہے. اب تو ان کا فلسفہ دیکھیں، وہ میں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ ایک والد اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ آپ نے 25 نمبر کیوں لیے، آپ فیل ہو گئے. تو اس نے کہا چھوٹے نے تو 20 نمبر لیے، آپ اس کو کچھ نہیں کہتے. تو اس نے کہا ارے بھائی آپ نے 100 میں سے 25 لیے، اس نے 20 لیے ہیں 25 میں سے، تو پرسنٹیج کا فرق ہے.
تو پرسنٹیج آپ نے بہت زیادہ کم لیے. تو اسی مثال سے میں آسانی سے سمجھا سکتا تھا کہ یہ سلوپ ریٹ سے یعنی فیصد کے حساب سے خریدا جاتا ہے. پھر بے شک یہ ڈالر میں کم زیادہ ہو وہ تو وقت کے مناسبت سے. اب یہ مارکیٹ کی سچویشن یہ ہے کہ اس کے برنٹ کا آئل کا 45 روپے پہ آ گیا ہے. اس وقت 70 کا تھا, اب 45 پہ آ گیا ہے. اس کا اب 45 کا 16.56% 7 بنتا ہے. تو 70 کا 13% بھی وہ 9 بن جاتا تھا. تو اس میں صرف یہ 2 پوائنٹس ہے, اس کی LNG کی خریداری اور اس کی ترسیل, اس پہ اعتراضات تھے. اور اب انہوں نے کتنے میں خریدی ہے, پچھلی حکومت نے کتنے میں خریدی ہے, یہ آپ کچھ خود موازنہ کر لیں فیصد کے حساب سے. دوسری بات ٹرمینل کی بات کر رہے تھے کہ اگر وہ اس میں LNG آتا ہے سروسز دیتے ہیں یا نہیں, ان کو پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں. انہوں نے امپلائیز رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور کنٹریکٹ کیا ہے. آپ کو ضرورت ہے, آپ LNG کیوں نہیں منگواتے؟ آپ اس وجہ سے نہیں منگاتے کہ آپ تیل سے بجلی بنائیں اور آپ کے کارخانے چلے اور آپ کو فائدہ ہو. 122 ارب کا نقصان اسی وجہ سے ہوا کہ LNG نہیں منگوائی گئی اور تیل سے مہنگی بجلی پیدا کی گئی. جب پھر سستی LNG بھی نہیں منگوائی, پھر اب جب مہنگی ہو گئی تو منگوائی. تو یہ نقصان انہوں نے کیا ہے. اور ترسیل کا جو عمل ہے ٹرمینل کا, تو آگے جب ٹرمینل لگیں گے وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں لگیں گے. وہ کسی سرکاری پلانٹ کو گیس نہیں پرووائڈ کرے گا. وہ میں بھی لگا سکتا ہوں, میں اپنے لیے گاہک ڈھونڈوں گا, صارف مارکیٹ میں گاہک بہت ہے, صارفین ہے, انڈسٹری ہے, میں اسے وہ کروں گا, آرڈر لوں گا اور منگوا کے ان کو خود پرووائڈ کروں گا. اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پرائیویٹ اگر کوئی پرسنل کیپیسٹی میں پرائیویٹ کیپیسٹی میں ٹرمینل لگاتا ہے, حکومت ان کو اجازت یا لائسنس دیتی ہے, تو وہ پرائیویٹ سیکٹر سے چارج کرے گا. وہ حکومت سے کیوں چارج کرے گا؟ وہ حکومت کو تو گیس نہیں, وہ سروسز حکومت کو تو نہیں دے رہے. تو یہ معاملہ ہے ٹرمینل والا بھی اور گیس خریداری والا بھی, یہ دو معاملے ہیں اس LNG کیس میں. یہ دو الگ الگ جو ہے وہ ایریاز ہے. تو ایک LNG کی خریداری کس نے کس ریٹ پہ ہی خریدا ہے, مارکیٹ کی پوزیشن اب کیا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, اور LNG ٹرمینل کو کیوں پے کیا جاتا ہے. وہ یہ تمام سروسز دے رہے ہیں, ان کے ساتھ اس وجہ سے کنٹریکٹ ہوا ہے. اس سے اگر آپ کم پہ کوئی آپ کو اور حکومتی پلانٹس لگاتے ہیں, نئے پلانٹس آپ لگاتے ہیں اور اس کو کے لیے نئے ٹرمینل کے ساتھ کنٹریکٹ کرتے ہیں, تو کر کے دکھائے کہ ان سے میں نے سستا کیا ہے. وہ $2,72,000 پر ڈے ہے, میں نے $2,00,000 پر ڈے میں کر لیا, اور اتنا گیس اور یہ کچھ. تو اصل میں ایشو یہ ہے. باقی اس میں ادھر ادھر کی باتیں جب آ جاتی ہے یا سیاسی باتیں, تو وہ تو سیاسی بن جاتی ہے. جو مطلب فیکٹس اینڈ فگرز ہے اور حقائق ہے LNG کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کتنے میں ڈیل کیے, انہوں نے کتنے میں ڈیل کیے پرسنٹیج کے حساب سے. اور ابھی تک انہوں نے, اس حکومت نے اس میں کیا امپرومنٹ کیا, جو پچھلے حکومت پہ اعتراضات کر رہے تھے. تو شارٹیج کیوں ہے مارکیٹ میں؟ اب LNG نہیں ملے گی, جنوری میں LNG کا بحران آ جائے گا, تو کیوں نہیں وقت پہ لیا؟ تو یہ سارے مسائل ہیں, اس کو سارے ایڈریس کرنے چاہیے تھے. مسئلہ LNG کا یہ کوئی جاننا چاہتا ہے تو پلیز اس کے اوپر تحقیق کریں, مطالعہ کریں, سب کچھ آپ کو سامنے آ جائے گا. شکریہ.